بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جو لیکچر ہے میرا، جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت، یہ ہے 3 چیزوں کے ارد گرد۔ پہلی چیز ہے کہ لرن ہے، دوسری ہے ارن ہے، اور تیسری ٹرن ہے۔ یعنی جب انسان پڑھائی شروع کرتا ہے، اس کا اسکول جانے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کو لرن کرنا ہوتا ہے، یعنی لرننگ پروسیس اس کا شروع ہو جاتا ہے، پڑھائی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو اس بچے نے محنت کرنی ہوتی ہے وہ اس نے خود کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ محنت جو کروانے والے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکسیس از نیور وداؤٹ اے ٹیچر، سکسیس از نیور وداؤٹ اے ٹیچر، کامیابی استاد کے بغیر نہیں ہے۔ اور لرن فرام مینی ٹیچرز ایز اے بی ٹیکس ہنی فرام مینی فلاورز، یعنی بہت سے اساتذہ سے سیکھیں پڑھیں، جس طرح کہ شہد کی مکھی بہت سے پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے۔ تو جب آپ نے پڑھنے کی عمر ہے تو پھر اپنی ساری توانائی، اپنی تمام جو آپ کی کوشش ہے، ہمت ہے، وہ آپ اپنی پڑھائی پہ لگا دیں۔ اس میں آپ کے پاس دو رائے نہیں ہونی چاہیے، آپ نے پڑھنا ہے اور دل لگا کر پڑھنا ہے اور پوری دل جمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہیں سے پھر آپ نے جو آگے کیریئر اپنا چوز کرنا ہوتا ہے، وہ میٹرک کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے میڈیکل میں جانا ہے، نان میڈیکل میں جانا ہے، یا آپ نے کوئی بیوروکریٹس بننا ہے، یا جو بھی آپ نے شعبہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ محنت، سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے محنت۔ اور محنت جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ آپ نے کون سے مضمون کس وقت پڑھنا ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اور پھر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ نے اچیومنٹ آپ کی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں۔ اور جب آپ نے لرن کر لیا نا، پڑھ لیا، آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، تو تعلیم تو خیر مکمل نہیں ہوتی، یہ تو ساری زندگی انسان جاری رہتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، خاتمِ چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آگے جو ہے نا وہ یعنی ارن کمائی کرنی ہے۔ تو دنیا میں جو ہے وہ مختلف شعبے جات ہیں، انگنت شعبے ہیں۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کا میلان طبع کیا ہے، آپ کا رجحان کیا ہے، اسی کے مطابق ہے۔ لیکن جو اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا 10 حصے رزق ہے، اور اس میں 9 جو ہے وہ تجارت میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ تجارت کریں یا کوئی یعنی کاروبار جو کرنا، یہ بھی تجارت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں نوکری کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مقابلے کے امتحان ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو منزل جو ہے وہ کٹھن دشوار تو ہوتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے محنت کر لی ہے تو محنت کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نعم کو کوئی جو آپ کی محنت ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ نے اب ایک جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں، مقام پہ آپ کو اللہ نے کوئی نوکری دے دی ہے، کوئی کاروبار دے دیا ہے، تو اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہیں ایمانداری اور سچائی، ایمانداری اور سچائی۔ اگر انسان کے پاس یہ 2 وصف ہیں، یہ 2 خوبیاں ہیں کہ وہ ایماندار بھی ہے اور سچا بھی ہے، تو یقین کیجئے اس کے اندر جرت بھی ہے، اس کے اندر کردار بھی ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر، وہ منصب بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ منتظم اعلیٰ یعنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں، پھر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جب آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی ہیں، آپ نے پہلے لرن کیا ہے، پھر اب آپ ارن کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی جو ہے وہ نوکری یا کاروبار دے دیا ہے، تو اس کے مطابق اگلا جو آپ کا لاہ عمل ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی شادی ہوگی ہے، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، ایسا ایسا، تو لیکن گھر میں بھی سادگی ہونی چاہیے۔ جو آخری چیز جو ہے نا، اس کے بعد آپ کمائی کر رہے ہیں، بڑا ماشاءاللہ آپ کما رہے ہیں، بڑا اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو جو آخری چیز ہے وہ ہے ریٹرن، ریٹرن 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 فار یور سوسائٹی۔ اپنے معاشرے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، جو آپ کے شہر کے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں، ان کو ان کی رہنمائی کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے، ان کو گائیڈ لائن دیجیے کہ آپ اس طرح کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو چیز ہوتی ہے وہ پلے سے خرچ کرنا تھا، یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی یو آر نیڈی، یو آر پور، تو یہ آپ کس لیے مدد کر رہے ہیں، نہیں کہتے۔ اگر آپ کسی اسکول میں جائیں تو ان کو کہیں جی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ وہ گفٹ کتابوں کا بھی ہو سکتا ہے، یونیفارم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ گفٹ کا نام دے دیں، اس کو تحفہ دے دیں۔
اور یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور ہم جو ہیں حقیقی جو ہم زندگی کی مسرتیں ہیں ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔